الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے 2 عشرے گزرنے کو ہیں اور تیسرے عشرے کی آمد ہے۔ ایک تو یہ اس حوالے سے بھی اہمیت کے حامل ہے کہ اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور دوسرا اس آخری عشرے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام کیا جائے۔ یہ دونوں ہی عبادات بڑی اہم ہیں۔ انسان جب پورا عشرہ پہلا بھی دوسرا بھی گزار لیتا ہے رمضان المبارک کا، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابھی بھی تعلق میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تو کیوں نہ اللہ سے اور قرب بنایا جائے، اللہ سے اور تعلق قائم کیا جائے، اللہ سے اور لو لگائی جائے۔ تو پھر وہ آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں آ کے ہی رہنے لگ جاتا ہے، اور گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اب تو میں نے اللہ کے در سے جانا ہی نہیں جب تک اللہ راضی نہیں ہو، اب تو میں نے اس کے در پہ ہی آ کے پڑ جانا ہے، اب تو میں ان کے در پہ ہی رہوں گا اور ہر وقت ان سے ہی لو لگاؤں گا، ان کو ہی یاد کروں گا، ان کا ہی ذکر کروں گا، ان کی ہی باتیں کروں گا، ان کی ہی باتیں سنوں گا۔ تو جب تک وہ خالق کے کائنات راضی نہیں ہوگا میں بھی اس کے در پہ پڑا ہوا ہوں۔ تو یہ اعتکاف والی جو عبادت ہے یہ بڑی عاشقانہ عبادت ہے، بڑی نرالی عبادت، اور یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے یہ سنت کی اہمیت رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں سے، پوری بستی میں سے ایک آدمی کا بیٹھ جانے سے سارے لوگوں کی سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایک میں نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی والے مجرم ہوں گے، اس سنت کو چھوڑنے کا وبال پوری بستی پہ آئے گا۔ تو یہ عبادت سنت علی الکفایہ۔ اس اعتکاف کی اہمیت اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں۔ خود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اور بلکہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر پائے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح ایک بار آپ رمضان میں اعتکاف نہ کر پائے تو آپ نے شوال میں اس کی قضا کی، حالانکہ قضا تو نہیں ہے لیکن اہمیت بتلانے کے لیے۔ تو اس حوالے سے اعتکاف والے عبادت بڑی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کوتاہی ہے، بڑی مشکل سے ہی کوئی آدمی اس عبادت کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور بڑی منت سماجت کر کے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ پکڑ کے بٹھایا جاتا ہے کہ وہ اس عبادت کو سر انجام دے لے۔ مطلب ہمیں کوئی ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ عبادت ہم سر انجام دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف کے بارے میں فرمایا کہ ہوا یعکف الذنوب، کہ معتکف گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے، اور وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا،
اور اس کو ان نیکیوں کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے جو اس نے کی ہی نہیں ہے۔ مثلاً یہ باہر ہوتا، کسی کا جنازہ پڑھتا، کسی کی تیمارداری کرتا، کسی کی تعزیت کرتا، کسی کی مدد کر دیتا، اب یہ تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس طرح حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے بقدر اجر و ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات، ایک عمرہ کرنا، ایک حج کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، مسائل کا سیکھنا، وہاں جانا، کس قدر مشقت والا کام ہے، کس قدر محنت طلب کام ہے، کس قدر طویل کام ہے، لیکن کوئی شخص 10 دن اعتکاف بیٹھ جائے تو یہ اجر و ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا، رمضان میں 1 دن اعتکاف کیا، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی دوری پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق اتنی موٹی اور چوڑی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنی موٹی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات۔ تو جو شخص اعتکاف بیٹھ جاتا ہے اس کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے، اللہ کے گھر میں رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روئے زمین پہ سب سے بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اسی طرح تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کو نماز مل جاتی ہے، ذکر و اذکار کا موقع مل جاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فضول کاموں سے بھی بچا رہتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں ہم بیٹھے رہتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے مسجد کے اندر، تو اس کا ایسے ہی بیٹھا رہنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ وہ لیٹا بھی رہے، سویا بھی رہے، تب بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن سونا ہی ہر وقت اعتکاف کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو ہر عمل کے اوپر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے، وہ ساری طاق راتوں کے اندر عبادت کر لیتا ہے۔ آخری عشرہ، انسان کا دشمن ایک شیطان اور ایک خود اس کا نفس ہے، اور ان دونوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو انسان کو کوئی اچھا کام کرنے نہ دیا جائے، اگر یہ کچھ کر بھی لے تھوڑا بہت تو اس کو یہ کہا جائے، بس بہت کر لیا تو نے، بس اب اتنا صوفی بھی نہ بن، بس ٹھیک، اب تو ایک مرتبہ کیا اب اللہ کا ولی بن کے ہی رہے گا، بس مہربانی کر، پاؤں رکھ بریک۔ تو کہتا ہے، اس کا نفس اسے کہتا ہے 20 دن تو نے عبادت کی، تراویح پڑھی، بس کر اب تھک گیا ہے، لہذا اب روزے بہت رکھ لیے، اب ذرا باہر چلتے ہیں، اب ذرا بازاروں کی جو ہے وہ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، شاپنگ کے بہانے، جوتے لینے کے بہانے، مختلف ہیلے بہانوں کے بنیاد بنا کر جو ہے اب گھومتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا راستہ دکھا دیا کہ اب جو کہ آخری وقت اجرت ملنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا، اپنی رضا کا پروانہ ملنے کا وقت ہے، اب یہ وقت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو 20 دن میں تعلق تھا، اب اس تعلق کی مقدار کو بڑھایا جائے، اور اس کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آدمی اعتکاف بیٹھ جائے۔ تو اس میں بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ آدمی اللہ کے گھر میں رہتا ہے تو کچھ نہ کوئی دین کی بات سیکھنے اس کو ملتی رہتی ہے، کوئی مسجد میں دین کا کام ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی نشست ہوتی ہے، ویسے ہم اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اعتکاف والا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے یہیں رہنا ہے 10 دن، تو وہ درس میں بھی شریک ہوگا، اور کوئی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، وہ اس میں بیٹھے گا، فضول کاموں سے بھی بچا رہے گا، اللہ سے دعائیں بھی کرے گا، اس کو افطاری کے وقت بھی دعا کرنے کا اچھا خاصا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ اس نے جانا تو کہیں نہیں ہے، سحری کے وقت میں بھی اس کو دعا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تراویح پوری پڑھ لیتا ہے کیونکہ اس نے کہیں نہیں جانا، تو تراویح وہ ساری کے ساری پڑھ لیتا ہے۔ تو یوں اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اعتکاف ایک اہم عبادت ہے، اگرچہ خود اعتکاف فرض کی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اعتکاف کی وجہ سے جو گناہ چھوٹتے ہیں وہ فرض کی حیثیت ضرور رکھتے ہیں، کہ جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے، اور جو گناہ چھوٹ جاتے ہیں اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے وہ بھی اس درجے کے ہیں کہ انہیں ضرور چھوڑنا چاہیے، ظاہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے اختیار نہیں کرنا۔ تو جب اعتکاف اس قدر اہمیت والی عبادت ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر احتیاط بھی اسی قدر زیادہ ہوگی، اس کے مسائل بھی اسی قدر اہم ہوں گے۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے بڑی جو ہے کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور بڑی ہی
جو ہے وہ غیر محتاط قسم کی باتیں مشہور بھی ہیں اور احتیاط بھی نہیں برتی جاتی کہ سنت اعتکاف کا تقاضا کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں ان کا بھی پاس نہیں ہوتا۔ اسی لیے دین اسلام یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں پتہ ہو جو کام تم کرنے جا رہے ہو وہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے نہیں دیتی۔ پھر جب یہ کام کرو گے تو اس کے کرنے کی وجہ سے تمہارے اعتکاف پہ تو کوئی آنچ نہیں آئے گی یا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم خود اب تک ایسا کچھ نہیں سیکھ پائے، کوئی خاص علم نہیں حاصل کر پائے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، پوچھ کے کام کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہم کام کرتے ہیں پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے ایسے کر لیا ہے، آپ بتائیں کیا حکم ہے۔ تو ظاہر ہے اب تو جو شریعت کا حکم ہو وہ سنایا جائے گا، وہ تو لاگو ہوگا ہی ہوگا۔ تو اس لیے اعتکاف کے حوالے سے ہمیں مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو اعتکاف سنت اعتکاف ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یعنی 20 رمضان المبارک 20ویں روزے کی مغرب ہونے سے پہلے جو 20واں روزہ ہے اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں سنت اعتکاف کی نیت کے ساتھ داخل ہو جایا جائے۔ اگر نیت نہیں کی اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ مغرب سے پہلے نہیں آیا، افطاری سے نہیں، افطاری مون ہمارے ہاں 2-4 منٹ لیٹ ہوتی ہے، مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے کا جو وقت جو جندری پہ دی ہوئی ہے صادق الاوقات پہ، یہی غروب ہونے کا وقت ہے، اس سے 2-4-5 منٹ 10 منٹ پہلے آ جائے احتیاطاً۔ تو مغرب سے پہلے 20ویں روزے کو مسجد میں داخل ہو جائے اور نیت بھی کر لے کہ یا اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر مسجد کے اندر ہی وہ رہے گا جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آ جائے، مسجد سے باہر بغیر شرعی عذر کے نہیں نکلے گا۔ مسجد کی جو حدود ہیں وہ پوچھی جا سکتی ہیں مسجد انتظامیہ سے کہ مسجد کی حدود کون کون سی ہے، کہاں تک، خاص طور پہ وہ جگہیں جہاں پہ مدرسہ ساتھ ہوتا ہے یا 2-4 کمرے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ بھی نہیں ہوتی، تو وہ کمرے مسجد میں شامل نہیں ہوتے، وہ الگ سے مدرسہ ہی ہوتا ہے، تو وہ مسجد کی حدود نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ۔ تو بہرحال جہاں پر اعتکاف عموماً بڑے مدرسوں میں یا بڑی مسجدوں میں لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کو حد بھی معلوم کر لینی چاہیے، اور ویسے وہ بتا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آدمی اعتکاف بیٹھنے کے لیے جاتا ہے، تو مسجد کی حدود کا علم ہونا چاہیے کہ یہ مسجد کی حد ہے عبادت کے لیے۔ ویسے تو مسجد دروازے میں داخل ہوتے ہیں، مسجد ہی کہلاتی ہے، اس میں وضو خانہ بھی آ جاتا ہے، واش روم بھی آ جاتا ہے، تو یہ شرعاً جو ہے مسجد نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر جو اعتکاف بیٹھنے والا شخص ہے وہ بغیر شرعی عذر کے نہ وضو خانے پہ جا سکتا ہے نہ ہی واش روم بلا وجہ جا سکتا ہے۔ تو بغیر کسی تقاضے کے شرعی عذر کے معتکف اعتکاف بیٹھنے والا مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ پھر مسجد میں رہتے ہوئے اعتکاف بیٹھنے والا کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے مسجد والوں کو تکلیف ہو یا دوسرے اعتکاف والوں کو تکلیف ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو۔ زبان سے ہاتھ سے تکلیف ویسے بھی دینا جائز نہیں ہے، تو اعتکاف کی حالت میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ زبان قابو میں نہیں ہے ہماری اس دور میں، تو بہت سی باتیں ہم زبان سے ایسے کہہ جاتے ہیں جوش میں آگے کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو ہمارے ہاتھ کی وجہ سے، پاؤں کی وجہ سے، ہمارے کسی بھی عمل قول سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو پوری مسجد ہے یہ اعتکاف بیٹھنے کی جگہ ہے، اعتکاف بیٹھنے والا کسی بھی جگہ بیٹھ کے کوئی عبادت کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کے کھا سکتا ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کے کوئی عمل کر سکتا ہے یا لیٹ سکتا ہے یا سو سکتا ہے، پوری مسجد میں کسی بھی جگہ۔ یہ جو ہمارے یہاں کپڑا لگا لیا جاتا ہے یہ ویسے احتیاطاً لگا لیتے ہیں، اس کا لگانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اس لیے لگا لیتا ہے چلو میں جب سوؤں گا تو باقی لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، میں اپنا الگ تھلگ ایک کونے میں مطلب عمل کرتا رہوں گا، میری بھی نظر جو ہے وہ لوگوں پہ نہیں پڑے گی کہ میں، ورنہ ان کو ہی دیکھتا رہوں گا کون الماری کھول رہا ہے کون بند کر رہا ہے، یوں الگ سے میرا کپڑا لگا ہوا ہوگا تو میں اپنا وہاں بیٹھا ہوا ذکر و اذکار کرتا رہوں گا۔ تو یکسوئی کے لیے اگر کوئی شخص کپڑا لگا لیتا ہے تاکہ اس کی توجہ ادھر ادھر نہ بٹے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کپڑے کا لگانا ضروری نہیں۔ کپڑا لگا لینے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ وہ آدمی ادھر ہی بیٹھے ادھر ہی سوئے، وہ کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، جو مسجد کی حدود ہے کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، کہیں بھی کھا سکتا ہے۔
البتہ ظاہر ہے جب کھانا وہاں کھائے گا یا سوئے گا بھی مسجد میں ہی تو وہاں پر صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا چاہیے، کھانے کے ٹکڑے وغیرہ نیچے نہ گریں، چونٹیاں وغیرہ ہوگی، لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو اس لیے وہاں دسترخوان کا بھی انتظام ہونا چاہیے کہ آدمی کھانا وغیرہ کھائے تو دسترخوان بچھا لے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ بغیر کسی شرعی تقاضے کے وہ مسجد سے نہیں نکلے گا، مسجد سے باہر جا سکتا ہے، صرف واش روم کی ضرورت اسے ہے تب جا سکتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ خواہ مخواہ ہاتھ دھونے کے لیے، خواہ مخواہ مسواک کرنے کے لیے جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نہانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو میل اتنا زیادہ ہو گیا ہے، الرجی ہے اس کو، یا اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے نہ نہانے کی وجہ سے، اسے بیٹھا نہیں جا رہا، بہت زیادہ بے چینی ہے، تو فقہا نے اتنی اجازت دی ہے کہ جب وہ واش روم پیشاب کرنے کے لیے جائے گا تو اس وقت جلدی جلدی پانی ڈال کے آ جائے گا۔ وضو کرنے کے لیے جائے گا تو وضو کرے گا، بیچ میں رکے گا نہیں، مسجد سے نکل کے کہیں پر بھی وضو کرتے ہی فوراً واپس آئے گا۔ وضو کرنے سے پہلے مسجد سے نکل کر اگر تھوڑی دیر ٹھہر گیا یا وضو کرنے کے بعد ٹھہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بات کسی سے کی ہو یا نہ کی ہو، البتہ وضو کرتے ہوئے کسی سے بات کر لی تو اس کی گنجائش ہے، جاتے ہوئے بات کر لی، آتے ہوئے بات کر لی، اس کی گنجائش ہے، رکنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ اعتکاف جو ایسی مسجد میں بیٹھا جائے جہاں جمعہ ہوتا ہو۔ بہرحال اگر کہیں جمعہ نہیں ہوتا تو آدمی وہاں اعتکاف بیٹھ گیا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے، البتہ اتنا پہلے نکلے، وقت کی تعیین کر لے، پوچھ لے کہ کتنے بجے جمعہ ہوتا ہے، اتنا پہلے نکلے کہ وہاں پہنچ کر جا کر کے پہلے والی 4 سنتیں پڑھ لے، خطبے میں شریک ہو جائے، اور پھر بعد کی سنتیں بھی اگر اسی مسجد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ورنہ فوراً واپس لوٹ آئے، درمیان میں بات نہیں کرے گا۔ کسی جنازے کے لیے یا کسی کی تیمارداری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے گھر نہیں جا سکتا۔ اگر مسجد میں جس جگہ بیٹھا ہے اعتکاف وہاں کوئی واش روم وغیرہ نہیں ہے، یا اسے پیشاب کی حاجت ہے اور واش روم مصروف ہیں، تو اپنے گھر جا سکتا ہے، جاتے ہوئے کسی سے بات کر سکتا ہے، چلتے ہوئے آتے ہوئے کسی سے کر سکتا ہے، رک کے اگر 5 سیکنڈ بھی بات کی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جائے گا واش روم استعمال کرے گا، واپس آ جائے گا۔ کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے تو اپنے گھر سے اپنا کھانا بھی لا سکتا ہے، لیکن وہاں رکے گا نہیں۔ بتایا ہوا ہو کہ جی میرا یہ اس وقت کھانے کا میں لینے آؤں گا، تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس وقت کھانا تیار کر کے رکھ دے، سحری کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، اور جو ہے وہ جاتے ہی چپکے سے جائے اور اپنا کھانا لے کر کے واپس آ جائے۔ تو مسجد سے کسی بھی ضرورت، شرعی ضرورت کے پیش نظر تو باہر جا سکتا ہے، اور شرعی ضرورت یہی ہے کہ اسے واش روم کی حاجت آئی ہے یا اس کا وضو ٹوٹ گیا تو جا سکتا ہے، ورنہ اچھا پہلے اگر وضو ہے پڑا تو دوبارہ وضو کرنے کے لیے اعتکاف والے بندے کا وضو کے اوپر وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ وضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرنے گیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھنڈک کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں ایسے اعتکاف والے تو شور ایسے غل کپاڑا کیا ہوتا ہے، وہ غسل بھی کر رہے ہیں، مطلب ٹھنڈک کے لیے نہاتے بھی پھر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں محتاط جگہیں ہوتی ہیں، جہاں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، انہوں نے مسجد کے اندر ہی وضو کا انتظام کیا ہوتا ہے کہ وضو بھی مسجد کے اندر ہی کریں۔ پانی جہاں ہمارے مدرسے میں ہوتا تھا یہ نظم، تو انہوں نے مسجد کے اندر ایک جگہ پہ شاپر لگایا ہوتا تھا کہ اعتکاف بیٹھنے والے وہ وہیں وضو کرتے تھے، اور وہ شاپر سے ہوتا ہوا پانی پھر آگے باہر نکل جاتا تھا، مسجد میں نہیں آتا تھا۔ تو پھر بھی بہرحال مسجد میں اگر ایسا کوئی نظم نہیں ہے تو مسجد باہر وضو خانے پہ جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں اعتکاف کے حوالے سے، اور بھی بہت سے مسائل اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اعتکاف ضرور بیٹھنا چاہیے، بہت اجر و ثواب ہے۔ ہاں اس کے ساتھ نفل اعتکاف کا نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی شرط ہے، کچھ بھی نہیں۔ مسجد میں داخل ہو نیت کر لیں، جتنی دیر بیٹھیں گے ثواب ملے گا، خود بخود چلے جائیں گے، خود بخود ختم۔ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا جی آخری 3 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ ابھی صبح بات ہو رہی تھی، میں اسکول بیٹھا تھا تو کچھ اساتذہ کرام کہنے لگے کہ 3 دن کا اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا سنت اعتکاف صرف 10 دن کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ نفل اعتکاف 1 دن کریں، 1 سیکنڈ کا کریں، 1 سال کا کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو نفل اعتکاف کے لیے کوئی قید نہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اگر ہمیں کوئی اور زیادہ مجبوری نہیں ہے، گھر کا کوئی اور بندہ ہے کام کرنے والا، تو سنت اعتکاف ضرور بیٹھیں، اور اگر مجبوری ہے تو نفل اعتکاف جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، مطلب گھر کا کام کاج کریں، مسجد میں آ جائیں، نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کریں۔ پھر یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مسجد میں 2 دوست بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف، وہ کہتے ہیں یار تو ادھر بیٹھ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے میں بھی ادھر ہی بیٹھتا ہوں، وہ پھر سارے سال کی باتیں کرتے ہیں۔
اور اگلے سال کی پلاننگ بھی ادھر ہی ہوتی ہے مسجد میں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کا مقصد فوت کرنے والی بات ہے۔ جو اعتکاف کا حاصل اور مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، وہ ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی عبادت کی جا سکتی، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ البتہ ایک دعا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا پڑھوں، کیا دعا مانگوں، اللہ سے کیا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جب تو لیلۃ القدر کو پائے تو یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف فرمانے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ عورتوں کے لیے بھی سنت دیے وہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، سمجھدار بچہ ہو تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں اس جگہ پہ اعتکاف بیٹھے جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کی ایک جگہ کو خاص کر لے کہ نماز وہیں پڑھے گی۔ اگر کسی عورت نے اپنے گھر میں جگہ خاص نہیں کی ہوئی نماز کے لیے تو وہ اعتکاف ہی نہیں بیٹھ سکتی۔ پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کوئی جگہ خاص کر لے کہ میں اس جگہ نماز پڑھا کروں گی، پھر وہ اسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ نماز تو پڑھتی ہے لیکن اعتکاف کے لیے وہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے، غیر مناسب ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف بیٹھنے سے کچھ نمازیں پہلے اپنی جگہ تبدیل کر لے کہ میں آئندہ اس جگہ پہ نماز پڑھا کروں گی، اور وہ اسی جگہ پہ چاہے تو کپڑا لگا لے چاہے نہ لگا لے اور ادھر اعتکاف کر لے۔ اتنی جگہ اعتکاف کے لیے وہ عورت گھیر لے، یا تو اس نے پہلے سے اتنی جگہ خاص کی ہوئی ہے کہ میں اتنی جگہ نماز پڑھا کروں گی، یہ جگہ ہے مثلاً اتنی سی۔ اگر وہ تھوڑی پڑ رہی ہے جگہ تو اتنی جگہ گھیر لے کہ جس میں وہ آرام بھی کر سکے، بیٹھ بھی سکے۔ مرد اور عورت کے اعتکاف میں فرق یہ ہے کہ مسجد کے اندر غیر ضروری باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ عورت گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کے کام بھی کر سکتی ہے اعتکاف والی جگہ بیٹھ کے، اور باتیں بھی کر سکتی ہے، کوئی مشورہ بھی دے سکتی ہے، تو اسی جگہ پہ بیٹھ سکتی ہے۔ باقی مسئلے عورت کے لیے اعتکاف کے وہی ہیں جو مرد کے لیے ہیں۔ وہ اپنا کھانا لا سکتی ہے، کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے تو صرف اٹھا کے لا سکتی ہے، کچن میں جا کے کھانا نہیں بنا سکتی۔ ہاں اس نے سبزی وغیرہ بنانی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ جو اعتکاف والی جگہ ہے ادھر ہی بیٹھ کے وہ کام کر سکتی ہے۔ واش روم جانے کے، وضو کرنے کے، اس کے لیے وہی مسائل ہیں جو مردوں کے مسائل بھی پہلے ذکر کیے گئے ہیں کہ وضو ٹوٹے گا تو وضو کرنے جائے گی، وہاں ٹھہرے گی نہیں۔ ہاں اگر رش لگا ہوا ہے، اگر مرد حضرات بیٹھے ہیں اعتکاف آگے گئے ہیں تو جہاں بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے اعتکاف بیٹھنے والوں کی، وہاں رش لگا ہوا ہے تو انتظار بھی کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ انتظار کرنا یہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہا، اس کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ مطلب سامنے ہی واش روم ہے تو مسجد میں ہی ٹھہرا رہے، جب فری ہو واش روم تو پھر چلا جائے۔ اور اگر بعض کا ایسا ہوتا ہے عمارت بہت بڑی ہوتی ہے تو واش روم ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہاں گیا تو وہاں انتظار کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے مردوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، سنت عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ عورت اگر سنت اعتکاف نہیں کر سکتی، مجبوری ہے، تو وہ اپنی نماز والی جگہ میں نفل اعتکاف کر سکتی ہے۔ نفل اعتکاف کے بھی بڑے فضائل ہیں، آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں لیلۃ القدر کی بھی امید ہوتی ہے تو اس کی دعا بتا دی گئی ہے۔ پھر لیلۃ القدر کے اندر کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے۔ کچھ لوگ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروانے لگ جاتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ دیکھیں نفل کام کوئی بھی ہے اس کو، یا کوئی بھی عبادت ہے اس کو اسی حد میں رکھنا چاہیے جس حد میں وہ دین سے، اسلام سے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ بس اپنی مرضی سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر عبادت بھی اتنی دیر ہی کرنی ہے، احادیث سے ثابت ہوتا ہے جتنی دیر آدمی دل جمی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، پھر وہ کوئی جو ہے وہ مرچ کھا رہا ہے تو کوئی اور طریقہ اختیار کر رہا ہے کہ نیند نہ آئے۔ حدیث میں تو آتا بھائی نیند آ رہی ہے تو پہلے سو جاؤ، نیند پوری کر لو پھر عبادت کرنا۔ تو اس لیے جو غیر شرعی طریقے اپنائے جاتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، تو یہ بھی ہمیں ختم کرنے چاہیے۔ بہرحال اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر، کہ جس نے لیلۃ القدر کی مانند قیام، لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح سورۃ القدر پوری نازل ہوئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ یہ اللہ نے جملہ اس لیے کہا ہے تاکہ سارے متوجہ ہیں، اچھا کوئی خاص بات ہونے لگی۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کے اس رات میں عبادت کا ثواب ملتا ہے، جو کہ تقریباً
80 یا 83-84 سال سے بھی زائد عبادت بنتی ہے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے 80 سال عبادت کی تھی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کی تھی۔ تو ایک آدمی کے بارے میں حضور نے ذکر کیا کہ اس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ تو حضور صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل امین کو صورت دے کے بھیجا کہ یہ لو ایک رات کا ثواب اتنا زیادہ، اور ایک رات بھی پوری رات اگر کوئی بندہ گھنٹہ بھی عبادت کر لیتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، تو اس کو بھی یہ ثواب حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں پوری توجہ اخلاص کے ساتھ جو اپنا آخری عشرہ گزارنا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے میں بھرپور طریقے سے لوگوں کی طرف متوجہ ہیں، وہیں پر ہمارے لوگوں کی بدبختی یہ ہے کہ وہ ٹائم ضائع کرتے پھر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا کے۔ اور اب کچھ نوجوانوں کا تو عقل ایسے پھر گئی ہے، وہ ٹورنامنٹ بے وقوف کھیلتے پھرتے ہیں رمضان میں۔ یہ تمہاری مت ماری گئی، تمہیں شرم نہیں آتی، بالکل تمہاری غیرت ہی مر گئی ہے۔ رمضان اس لیے آیا کہ تم رات کو ٹورنامنٹ کھیلو، ادھر سے وہ PSL ہے کیا، عقل سے فارغ یہود و ہنود کے نمائندے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، انہوں نے رمضان کے اندر یہ میچ لگا لی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان راتوں کے اندر آخری عشرے میں مزید کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے۔ ہمیں پہچانتے نہیں تھے کون ہے، اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے، اور ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھومتے پھر رہے ہیں۔ ابھی آخری 10 راتیں ہمارے نوجوان گھومتے پھریں گے باہر سڑکوں پہ، کوئی کام نہیں۔ ایک تو نا چلو کسی نے لینے جانا ہے، کوئی کام نہیں، صرف وقت ضائع کرنے کے لیے، اور یہ پچھلے 20 دن کی نیکیاں وہ ضائع کرنے کے لیے باہر پھریں گے سڑکوں پہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت اور نیکیاں ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، اس میں اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ سے مانگیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ اور جو رمضان کا مقصد ہے، دیکھیں یہ پورے 11 مہینے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے مختلف کورس کروائے جاتے ہیں، رمضان بھی ایک کورس ہے کہ ہم تمہیں 1 مہینے کی پریکٹس کروا دیتے ہیں، اس کے بعد تم 11 مہینے ایسے ہی گزارنا ہے جیسے یہ مہینہ ہے۔ وہ پھر انشاءاللہ عید پہ یا عید سے پہلے جو آخری جمعہ ہوگا اس پہ ہم ذکر کریں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہم نے پورے مہینے کے اندر سیکھے ہیں، اور اگلے 11 مہینے ہم نے ویسے گزارنے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ صرف ٹائم گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ بس رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے، اس کے بعد عید آ جائے گی۔ تو ہم یہ دیکھیں ہم نے اب تک کیا حاصل کیا، اللہ کو راضی نہیں کر پائے، تو اب ہم مزید اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور اس کے لیے ابھی سے فکر مند ہوں۔ نوجوان اعتکاف بیٹھیں، اور زیادہ سے زیادہ بیٹھیں، دوسروں کو ترغیب دیں اعتکاف کی، خود بھی بیٹھیں، سنت نہیں بیٹھ سکتے نفل اعتکاف بیٹھیں، گھر میں عورتوں کو ترغیب دیں کہ وہ سنت اعتکاف کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف بیٹھا کرتے تھے مسلسل پابندی سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی حضور کے بعد بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس لیے ہمارے گھروں کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف بیٹھیں، اور ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے اس آخری عشرے کو جو ہے ضائع ہونے سے بچا لیں، اس میں خوب عبادات کریں۔ پہلے اگر تراویح پڑھنے میں کمی کوتاہی رہ گئی تو اب خاص طور پہ تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ دیکھیں مفت کا ثواب مل جاتا ہے، 20 رکعتیں، 40 سجدے، 40 مرتبہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ احساس تو کریں ذرا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ 40 مرتبہ میں اللہ کا قرب مجھے ملا ہے سجدے میں، تو اس میں ایک ایک مرتبہ تسبیح کو پڑھتے ہوئے اگر ہمیں تصور ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو کیا ہی بات ہے۔ اور پھر پوری عشاء کو دیکھیں 70 سے زائد سجدے بنتے ہیں، مقام قرب انسان کو 70 مرتبہ حاصل ہوتا ہے عشاء کی نماز میں۔ پورے دن میں کتنی مرتبہ حاصل ہوتا ہے، پورے رمضان میں کتنی مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں جو ولی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ولی گزر گئے، ان کو اللہ نے ولی بنایا نا۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تو ہمیں ولی بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں اچھا انسان بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اپنا دوست بنا لے۔ اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، صرف ہمارے اندر کمی ہے۔ وہ اقبال کا غالباً شعر بھی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ساری رات اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آ جاؤ بھی لے لو، آتا ہی کوئی نہیں۔ لوگ جو ہے گندم کے لیے، آٹے کے لیے، چینی کے لیے لائن لگے کھڑے ہیں، میری رضا کے لیے کوئی لائن نہیں لگا کے کھڑا، مجھے پانے کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ شہری کے لیے، افطاری کے لیے لوگ دسترخوان پہ لائنیں بنا کے بیٹھے ہیں، اور جہاں کرواتے ہیں فری کے اندر وہاں لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں۔ لیکن تراویح کے لیے، نماز کے لیے وقت پہ آنا، عبادت کرنا، اعتکاف کا اہتمام کرنا، ہمارے ہاں اس کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ تو بھائیو اس کے لیے خود بھی فکر کریں، دوستوں کو بھی تبلیغ کریں، دوسروں کو دعوت دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں باتیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔